أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته الطاهرين صلى الله ماشاء اللہ میری جانب سے مرتعاز یا کہانی ہوتا ہے کہ تذکرہ کسی بھی امام کا ہو تو اسے پورے سلسلے ہدایت سے الگ کر کے ایک فرد واحد کے طور پر نہ دیکھنا چاہیے اور نہ دیکھا جا سکتا ہے۔ میں ہمیشہ کرتا رہا ہوں، آج اس تفصیل سے نہیں صرف اشارہ کروں کہ جتنے نظام نبوت کے افراد ہیں حضرت آدم سے لے کے پیغمبر خاتم تک، ان سب کا زندگی کا محور وہ دین ہوتا تھا جسے دیکھ رہا ہے، اور جب بھی ان کے متعلق ہوگی تو ہمیں اس سے بحث نہیں ہوگی کہ اس سے پہلے کی نبوتوں نے کیا کیا یا اس کے بعد کی نبوتوں نے کیا کیا، اس کی ذات کو اس کے حوالے سے دیکھا اور بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے خدمات ان کی ذات سے متعلق، حضرت عیسیٰ کا کام ان کی ذات سے متعلق، اس سے بحث نہیں کہ اس سے انبیاء کیا کرتے رہے، اور ہر نبی جب دنیا میں شریعت لے کے جو نبی کی شریعت لے کے آیا تو جو شریعت اس سے پہلے تھی اب وہ منسوخ، نہ اس کی حلال کو حلال کے طور پر سامنے رکھا جا سکتا ہے، نہ اس کے حرام کو حرام کے طور پر سامنے رکھا جا سکتا ہے۔ اب تو جو نبی آیا ہے جس کو وہ حلال کرے گا وہ حلال ہوگا، وہ حلال کرے گا۔ لیکن امامت کا ذکر کرتے ہوئے سلسلہ امامت میں ہم کسی امامت کو اس کڑی سے الگ نہیں کر سکتے، اس سلسلے سے الگ نہیں کر سکتے جو جناب امیر المومنین سے شروع ہوا ہے اور امام زمانہ تک جاتی ہے۔ اس کے لیے ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ انبیاء جس مشن پہ آتے تھے وہ فرد کی مہم ہے، کھیل کے میدان میں بہت سے کھیل ہوتے ہیں کہ اسے ایک فرد کھیلتا ہے، اگر اور کوئی کھلاڑی ہے اس کا اپنا کھیل ہے، اس کا اپنا کھیل ہے۔ ٹینس کے میدان میں اگر طرح مقابلہ ہو رہا ہو تو اس سے بحث نہیں کہ اور کھلاڑی کیسا کھیلتے ہیں، یہ جو میدان میں پہنچا ہے اس
اس کا کھیل اسی کے حوالے سے دیکھا جائے گا. لیکن کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں بلے سے کھیل ہو ہی نہیں سکتا. اس میں پوری ٹیم میدان میں اتر رہتی ہے اور یہاں پر اس ٹیم کے ہر فرد کا کردار الگ الگ ہوتا ہے. وہ آٹھی ہو وہ کرکٹ ہو اس میں سے کوئی کرکٹ کا میدان ہے, کوئی بالر ہے, کوئی ٹیچر ہے, کوئی وکٹ کیپر ہے اور بیٹنگ کے وقت آیا تب وہ بیٹسمین ہے. یہ حیثیتیں الگ الگ. لیکن ان میں سے کسی کا عمل مجموعی کھیل سے باہر نہیں ہے. جو کچھ کریں گے وہ سب کھیل کا حصہ رہے گا. بیٹسمین بیٹنگ کرنے چلا گیا, اب میدان میں دوبارہ نہیں آئے گا, لیکن اس کے رنز اس نتیجے کا حصہ ہوں گے جو وہ ٹیم حاصل کرے گی. اب یوں سمجھ لیجیے کہ انبیاء اگر شاید موضوع نہ لگے کہ میں ایک ساتھ کھیل میں استعمال کروں, لیکن ان کے مشن کو اگر آپ دیکھیے تو ان کا مشن اس کھلاڑی کی طرح ہے جسے صرف اپنے فن کا مظاہرہ کرنا ہے. اس سے غرض نہیں کہ اور کھلاڑی کیسا کھیلتے ہیں. ان کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار ان کا اپنا کھیل ہے. لیکن امامت کا ہر فرد اس چیز کا رکن ہے کہ جسے اپنا اپنا کھیل نہیں کھیلنا بلکہ اس اجتماعی مقصد کو حاصل کرنا ہے جس کے لیے ٹیم میدان میں اتری ہے. کہ امامت ایک الگ چیز ہے, نبوت الگ چیز ہے. دونوں نظام ہدایت ہیں لیکن دونوں نظاموں کے اپنے مقاصد الگ ہیں, اپنا اپنا طریقہ الگ ہے. تو جب ہم کسی ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں, نبی کا ذکر ہو تو اس کی شریعت کی بات کیجیے, اس کے حالات کی بات کیجیے. اس سے کوئی بحث نہیں کہ دوسرے انبیاء کے حالات کیا تھے, دوسرے انبیاء کی شریعت کیا تھی. لیکن جب ایمان کا تذکرہ ہوگا تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ ٹیم کس لیے میدان میں اتری تھی اور اس میں کس کھلاڑی کا تذکرہ کر رہے ہیں, اس کا کردار کیا تھا. ٹیم جب میدان میں اترتی ہے تو کیا کہوں گی کی بہت کو کرنے کا فائدہ نہیں کی. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بالر بھاگتا ہوا آیا, اس نے آ کے گیند پھینک دیا, پورا جتن کیا ہے کہ گیند کو پوری قوت سے پھینکے, پوری رفتار کے ساتھ پھینکے تاکہ وکٹ پہ پہنچ جائے. بیٹسمین نے اس گیند کو شاٹ لگائی. اب اسی ٹیم کا ہر فرد اس گیند کے پیچھے دوڑ رہا ہے. بالر نے پھینک دیا تھا, پھر سے اسی گیند کو پکڑ رہا ہے. دونوں کے عمل متضاد ہیں, ایک دوسرے کے ضد ہیں. ایک نے اپنے پاس بات رکھنے کی بجائے پھینک دی اور تیسرے کا کام یہ ہے کہ پیٹی ہوئی بات کو, جاتی ہوئی بات کو یا دوڑتی ہوئی بات کو پکڑ لے. اگر یہ نہ پھینکتا تو اس کی غلط, اس کا کھیل غلط ہوتا. اگر وہ نہ پکڑتا تو اس کا کھیل غلط ہوتا. بے شک, واہ واہ. لیکن عمل دونوں مخالف سمتوں میں ہے. اس کے باوجود بالر بھی اسی کا حکم ہے, ٹیچر بھی اسی کا حکم ہے. ٹیچر کی ٹیچنگ نتیجے میں اثر انداز ہو رہی ہے, بالر کی بالنگ بھی اس نتیجے میں اثر انداز ہو رہی ہے. تو اب یہ مت دیکھو کہ ان کے عمل میں برائے تضاد اگر نظر آئے تو یہ کہنا یہ مختلف ہے, یہ مختلف ہے. اگر ایک جنگ کرتا نظر آئے, دوسرا سلو کرتا نظر آئے, میدان میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ دونوں کا نتیجے کا حاصل کیا ہے. کیا میچ کے جیتنے میں کوئی کردار تھا اس گیند کے پھینکنے کا اور اس ٹیچر کی گیند پکڑنے کا؟ اگر کردار ہے تو پھر اس کو متضاد نہ کرو, ایک دوسرے سے مختلف کرو کہ ان کے اپنے اپنے کردار ہیں جو کھیل کے تقاضوں کے مطابق انہیں ادا کرتے ہیں. اب جتنے امام ہیں جو کچھ کرتے نظر آ رہے ہیں وہ سب ایک مقصد کے محسوس دیتے ہیں. وہ مقصد کیا ہے؟ وہ وہی مقصد ہے جس کے لیے اللہ کا نبی آیا ہے. اللہ کا اپنی نبی کی آیا ہے. آسان رسول کہہ جائے گا کہ دین کو
پہنچانے کے لیے آیا ہے، یہی اس کا کام ہے نا. لیکن کہ دین کیا چیز کی، کیسے اس کو پہنچانا تھا، کیا پیش نظر ہے رسول کے گزرانے والا، اس دین کے لیے کسی تفصیلی بحث نہیں جاؤں گا. بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں جو دین کی تشریح و توسیع کی جائے، لیکن وہ دین مختصر لفظوں میں کیا ہے؟ کوئی انسان جو اپنے راہ نجات سے واقف نہیں ہے، جو اپنی منزل سے باخبر نہیں ہے، جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے یہ نہیں جانتا کہ اسے صرف یہ بھیجا گیا ہے اور اس دنیا میں اسے کیا کردار ادا کرنا ہے اور درخت انجام کا کس منزل پہ پہنچنا ہے. بس دین نام ہے. ان تمام لائحیوں کو دور کر کے وہ علم فراہم کرنے کا کہ جس علم کو نام کو ہم ہدایت کہتے ہیں. ہدایت کیا ہے؟ راستہ مل جائے، منزل کا پتہ چل جائے، کیسے اس منزل کو پہنچا جائے گا وہ طریقہ معلوم ہو جائے. بس نبی کا کام یہی ہے کہ وہ آئے اور اس انسان کو جو اپنے طور پر نہیں جانتا کہ اس کی منزل کیا ہے، اس کا مقصد تخلیق کیا ہے، وہ دنیا میں کیوں آیا ہے، وہ آئے اسے مقصد کیا کرے، منزل تک جانے کا طریقہ بتائے، ضرورت ہو تو اسے انگلی پکڑ کر راستے پہ چلائے، اسے منزل تک پہنچانے کا اہتمام کرے. یہ مشن ہے جس کے لیے نبی آیا ہے. تو اب امامت کا بنیادی کام یہی ہوگا کہ اس بہتی ہوئی گمراہ انسانیت کو وہ منزل دکھا دے جس کے رسول سے پہنچانا چاہتا ہے. دوسرے لفظوں میں اگر میں یہ کہوں تو یہ کہوں گا کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے کہ قرآن مجید کے ارشاد کا ترجمہ ہے کہ وہ جاہل ہوتا ہے، اسے کچھ معلوم نہیں ہوتا. وہ یوں کہیے کہ صاف سلیٹ لے کے آیا ہوتا ہے جس کے اوپر کوئی نقش نہیں ہوتا، کوئی تحریر نہیں ہوتی. اب ایسے حالت میں اسے زندگی گزارنی ہے. اس زندگی گزارنے میں سب سے پہلے تو اسے یہ جاننا ہے کہ یہاں پر کون سی چیز ہے جو بطور غذا کے استعمال ہو جائے. اسے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اپنا کون ہے اور غیر کون ہے. اسے جاننے کی ضرورت ہے کہ میں جس مقام پر ہوں وہاں کوئی خطرہ تو میرے نزدیک نہیں ہے. چنانچہ بچہ ان باتوں سے آگاہ ہونا شروع ہوتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اسے رزق کے حصول کے ذرائع معلوم ہو جاتے ہیں، اسے وہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں جو اس کا رزق بن سکتی ہیں. وہ زندگی کے حالات کو سمجھنا شروع کرتا ہے کہ چاند کیا ہے، یہ سورج کیا ہے، یہ زمین کیا ہے، ان سب سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ درخت ہمیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یہ دریا ہم پہ کیا کرم کر سکتے ہیں. یہ سب انسان معلوم کرتا جاتا ہے. اچھا، یہ تمام چیزیں جو معلوم کرتا جاتا ہے یہ اپنے حواس خمسہ سے، یہ اپنے ان 5 عناصر سے جو کتاب میں موجود ہے. یہ کچھ سن کے جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، کوئی دیکھ کے سمجھتا ہے کہ اس کی اصلی کیا ہے، کبھی چھو کے اندازہ لگاتا ہے نرم و گرم کتنا ہے، صاف ہے، کیسا ہے، یہ جاننے کے لیے لمس کا سہارا لیتا ہے. کبھی نال کو ذریعہ بناتا ہے، سن کر پتہ چلتا ہے، کبھی سماج کو بنیاد بناتا ہے، صدا کیسی ہے، آواز کیسی ہے. یہ ذریعے ہیں جس سے وہ ماحول کے مطابق آگاہی حاصل کرتا ہے اور اسے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی کون سی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے. جناب والا، جب تک انسان کا علم وہاں تک رہے جو مشاہدے کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے تو اس میں اور دوسرے حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے. واہ 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 سبحان اللہ. جب تک اس کے علم کا ذریعہ صرف یہ حواس خمسہ رہے کہ 5 ذریعے، تو اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں کہ حیوان بھی آنکھیں رکھتا ہے اور شاید بہت سے حیوان انسان سے بہتر آنکھ رکھتے ہوں. بہت سے پرندے ہیں جو آسمان پہ پرواز کرتے ہوئے 50-50 میل تک دور پھیل پڑے ہوئے اپنے شکار کو دیکھ لیتے ہیں. ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ 50 میل کے راستے سے وہ اپنے مردار کو تلاش کر لیتا ہے کہ کہاں موجود ہے. انسان کی نظر میں تو اتنی صلاحیت نہیں ہے. سماج تو کیفیت یہ ہے کہ بہت سے جانور ایسی سماج رکھتے ہیں کہ انسان اس سماج کا تصور نہیں کر سکتا. زمین میں رہنے والی چینٹیاں ان کے مطالعے کرا گیا
کہ زلزلہ آنے کی ایک بڑی علامت یہ ہے، زلزلہ بعد میں آئے گا، آنے کی بڑی علامت یہ ہے کہ چینٹیاں دلوں سے باہر نکل آتی ہیں۔ اگر چونکیاں تیزی سے دلوں سے نکلنے لگے تو اس بات کی علامت ہے کہ جلدی ہی زلزلہ آنے والا ہے۔ ان کو اندیشہ ہے کہ زمین حرکت میں آئے گی تو کہیں ان کی دل کی دیواریں آپس میں مل نہ جائیں اور ان کا وجود خطرے میں نہ پڑ جائے۔ وہ جو آنے والے خطرے کے خطروں کی آواز کو سن سکے، وہ انسان کے مقابلے میں تو بہتر سنا آ سکتا ہے نا۔ اسی طرح سننے کی صلاحیت سے ہمیں رضا ملتی ہے، ہمیں تاثروں کی خوشبو اچھی نہیں لگتی، تاثر کی خوشبو اچھی لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ پہچان نہیں رکھتے کہ کون سی رضا کھانے والی ہے، کون سی رضا نہیں کھانے والی ہے۔ آپ نے حیوانوں کو دیکھا ہے، بلی ہے، کتا ہے، آیا جزا کو سنا، اس نے چھوڑ دیا، کیوں؟ یہ جزا اس کی جزا نہیں ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اگر کھانے کی کوئی چیز ہے جو وہ نہیں کھاتا تو اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اور ہمیں تو مشاہدوں میں یہ بھی بتایا کہ بہت سے حیوان ایسے ہیں کہ اگر زہر ملا دیا جائے غذا میں، چاہے وہ جزا ان کے کھانے کی تھی، لیکن انہوں نے سنا اور چھوڑ دیا کہ یہ ہمارے لیے ضرر کا باعث ہے۔ ہم ملے ہوئے زہر کو سننے کی صلاحیت سے نہیں پہچان سکتے، حیوان پہچان دیتا ہے۔ مثال دیتا جاؤں تو ہر انسان کی حص جو ہے حیوان سے زیادہ ہے۔ اب اگر انسان کس حص کی فراہم کردہ معلومات تک رہے تو یہ حیوان ہے، اور حیوان بھی فرسٹ درجے کا حیوان ہے۔ واہ واہ واہ، کیونکہ پھر تو اعلیٰ ہوگا نا کہ جس زیادہ ہوگی زیادہ باخبر ہے، اس کے پاس جو علم آیا وہ زیادہ علم ہوگا۔ تو نتیجتاً اب انسان کی فضیلت کا انحصار اس مشاہدے سے، ان 5 ذرائع سے حاصل ہونے والے علم سے نہیں ہے۔ اس کو یہ علم کہیں اور سے ملنا چاہیے، کسی اور طریقے سے ملنا چاہیے۔ کون سا علم؟ جو مشاہدے کی حد میں نہ آتا ہو، جسے آنکھیں نہ دیکھ سکتی ہو اس کا علم، جن کی آواز کو کان نہ سن سکتے ہو اس کا علم، جسے چھوا نہ جا سکتا ہو اس کا علم، جسے چکھا نہ جا سکتا ہو اس کا علم، جسے سنا نہ جا سکتا ہو اس کا علم۔ یہ علم کہاں سے ملے؟ ذرائع تو یہی 5 تھے، ان ذرائع سے ماورا جو علم ہے وہ علم کہاں سے ملے؟ تو قرآن نے کہا علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے ایک انسان کو وہ کچھ عطا کیا، وہ علم عطا کیا جو وہ اس کو حاصل نہیں تھا۔ حاصل کیا تھا؟ وہ جو حمزہ کو دیکھا جا سکتا تھا، اسے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ لیکن انسان کا شرف اس دن ثابت ہوگا جب وہ علم حاصل کر لے گا کہ جو علم اس کو مشاہدے سے حاصل نہ ہو، جسے وہ خود جان نہ سکے، وہ علم اس تک پہنچے۔ تو یہ کون پہنچائے گا؟ وہی پہنچا سکتا ہے نا جس کو اللہ نے کوئی علم عطا کیا ہو، جو حواس کا محتاج نہ ہو کہ نظریں دیکھے تب کہے کہ ہاں میں اس کو جانتا ہوں، کان سنے تب کہے ہاں اس آواز کو پہچان گیا۔ نہیں، وہ ہو کہ اس کے وجود میں آنے سے پہلے اسے انسانیت کا لباس بعد میں پہنایا جائے۔ اللہ پہلے انسان اعلان کرے الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ رحمان وہ ہے کہ اس نے پہلے تو علم قرآن عطا کیا، پھر اس میں قرآن کو وجود انسانیت عطا کیا۔ دیکھیے یہ ترتیب ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ 4 چیزیں بتائے، ایک تو اپنی ذات کا تعارف کرایا کہ وہ رحمان ہے۔ وہ رحمان کیا کرتا ہے؟ اس نے انسان کو، ابھی انسان کا ذکر نہیں ہے، ایک کوئی شے ہے جسے ترتیب میں قرآن عطا کیا گیا۔ کیونکہ یہ کہ پہلی تخلیق وہ چیز ہے جسے آپ نے تحریر کی صورت میں دیکھا، تحریر کی صورت میں دیکھا تو اسے قرآن کہا۔ جب اللہ کے یہاں وہ صرف علم قرآن تھا، سبحان اللہ، جب علم قرآن تھا تو اس علم قرآن کا کوئی اور نام نہیں تھا سوائے اس کے کہ یہ علم الہی ہے جو وجود رکھتا ہے۔ لیکن اب پروردگار عالم نے کہا اس کو یہ پہچانا نہیں جائے گا، تو کیا کیا کہ اس کو خلق الانسان، اب انسان کا لباس پہنایا اور دنیا کے اندر اس کو خلق کر دیا، خلق کر دیا۔ اور خلق ہونے کے بعد اب کہا
کہ وہ میرے رب نے تمہیں عطا کیا ہے جو تمہاری اصل ہے، جو تمہارا امیر ہے، جو تمہاری بنیاد ہے، اب اس علم کو دنیا تک پہنچا دو۔ تو کیا ہوا کہ علمہ البیان، ہم نے اس کو وہ صلاحیت دی کہ لوگوں تک اس علم کو منتقل کر سکے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ جو تخلیق سے پہلے علم تھا، جس کا علم تخلیق میں ظاہری جسمانی وجود میں آنے سے پہلے جو سراپا علم تھا، وہ علم ہے جسے ہم مشاہدے کے ذریعے نہیں جان سکتے۔ وہی آئے گا تو بتائے گا کہ جنت کیا ہے، دوست کیا ہے، وہی بتائے گا کہ وہاں حقیقی کون سا ہے، وہی بتائے گا کہ قیامت آئے گی، وہی بتائے گا کہ پورے صراط ہوگی، ذریعہ نجات اس پورے صراط سے گزرنا ہوگا، ایک میزان ہوگی جس پہ تمہارے اعمال تولے جائیں گے۔ بتائیے چیزیں مشاہدے سے جان سکتے ہیں آپ؟ کوئی صورت نہیں ہے کہ جان سکتے۔ یہ وہی بتائے گا جو اللہ کی طرف سے عین علم بن کے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں پیغمبر دنیا میں آیا ہی اس لیے ہے کہ وہ علم کو منتقل کرے، وہ علم جو انسان اپنی کوششوں سے حاصل نہیں کر سکتا، یا یوں کہیے کہ اس علم کو عطا کر کے جب تک کوئی علم نہیں تھا، جب تک ہمارا سمجھا کا علم تھا، تب تک انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اس انسان کو حیوان کی سطح سے مدد کر کے اشرف المخلوقات کے مقام پر لے جانے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے، اس علم کو فراہم کرنا نبوت کا مشن ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ چنانچہ وہ علم جو انسان کو شرف ہے، جو مقام حیوانیت سے شرف انسانیت تک پہنچاتا ہے، اس علم کا دوسرا اور آسان نام جو ہے اس کا نام ہے ہدایت۔ اس کا نام ہے ہدایت، اس کا نام ہے ہدایت۔ یعنی ہدایت علم کا وہ حصہ ہے کہ اگر یہ ہدایت حاصل ہو جائے تو اب انسان حیوان نہیں رہتا، اب حقیقی معنوں میں انسان بن جاتا ہے، اب حقیقی معنوں میں ہو جاتا ہے، اب کراؤن آف کریشن بن جاتا ہے اگر وہ علم حاصل ہو جائے کہ جو علم اسے حیوانی سطح سے بیان کر سکے۔ اسی علم کا نام ہے ہدایت دینا۔ تو پیغمبر آیا دنیا میں ہدایت دینے کے لیے، تو چنانچہ جب پیغمبر نے تبلیغ شروع کی، یہ ہدایت کے راستے بتانے شروع کیے، وہ تمام انسان کی دشواریاں اور پریشانیاں کہ جو آخرت کے سلسلے میں انسان کو درپیش تھی، ان کا حل بتانا شروع کیا۔ تو اب گویا کہ ان کا دھارا جاری ہوا اور زمانے قدرت نے کیفیت کو کیا کہا، سورہ بقرہ کے جو آیت کرسی ہے اس نے انکشاف کیا کہ دیکھو یہ جو علم عطا ہو رہا ہے ان کی کیفیت کیا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ تم اندھیرے میں کھڑے ہوئے تھے، ہم تمہیں روشنی دلا رہے ہیں۔ روشنی دوسرے لفظوں میں آ رہی ہے، آ رہی ہے، اطلاع ہے، خبر ہے۔ یعنی اگر انسان اندھیرے میں ہے تو اسے کچھ نہیں معلوم کہ تو پیش کیا چیز ہے، ماحول کیا ہے، رضا کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، نقصان دہ کیا ہے، مفید کیا ہے۔ روشنی آئی تو عیب دار چیزوں کے عیب بھی نظر آنے لگے، صاحب خوبی کے کمالات بھی نظر آنے لگے۔ ہر چیز کا سب و قامت، ہر چیز کا رنگ روپ، ہر چیز کی کیفیت نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں علم، یعنی روشنی میں آنا، دوسرے لفظوں میں علم کا حاصل کرنا، اسی کا تیسرا نام ہدایت۔ یعنی جو قرآن نے روشنی کا ذکر کیا، علم کا ذکر ہے، اور علم در حقیقت ہدایت ہے جس علم کی بات ہو رہی ہے۔ ورنہ وہ علم جو آپ مشاہدے سے حاصل کرتے ہیں وہ پوری زندگی مشاہدہ بڑھتا جائے گا، اس علم میں اضافہ ہوتا رہے گا، لیکن رہیں گے حیوان، اس علم کے حد تک رہیں گے حیوان۔ آپ زمین کے تہوں کو کھولتے جائیے، اس میں موجود چیزوں سے آگاہ ہوتے جائیے، سمندر کی گہرائیوں میں اترتے جائیے، آسمان کی فضاؤں میں اڑتے جائیے۔ جو کچھ مشاہدے سے حاصل ہوگا وہ مشاہدے میں آنے والی چیز آپ کی انسانیت میں اضافہ نہیں کرے گی، وہ حیوانیت برقرار رہے گی۔ انسانیت کہاں شروع ہوتی ہے؟ جہاں یہ پتہ چلنا شروع ہو کہ ان میں سے اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ اچھائی برائی کی چیزیں نہیں بتائے گی، یہ ممبر نہیں بتائے گا یہ اچھا ہے برا ہے، یہ بھائی نہیں بتائے گا یہ اچھا ہے برا ہے۔ اس کے لیے کوئی پیمانے چاہیے، خیر و شر کے اصول چاہیے،
جس پہ نام سے فیصلہ کیا جائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. وہ کام ہے رسول کا. وہ یہی بتانے کے لیے آتا ہے کہ اس کو ہدایت کہتے ہیں. اب رسول کا اصل مشن ہے ہدایت دینا، یعنی وہ علم فراہم کرنا جو انسان کو اس دنیا میں انسانیت کی سطح پہ لا سکے اور آخرت میں اس کے لیے وسیلہ نجات بن سکے. یہ کام ہے نبی کا. یہ کام کرنے کے لیے نبی آیا. چنانچہ نبی کے سپر جو کام کیا گیا اس میں جو پہلا ایک یہ تھا کہ یتلو علیہم آیاتہ ہی، وہ اللہ کی طرف سے جو علم تک پہنچے آیات کی شکل میں اس کو لوگوں تک منتقل کر دے. یہاں پہ رک نہ جائے بلکہ یہ بھی بتائے کہ تقیم وہ جو آیتیں آئی ہیں اس کے اندر تمہاری شخصیت کو فائدہ پہنچانے والے عناصر کون کون سے ہیں. تمہاری حیوانیت کو دور کر کے انسانیت کو کبھی مقام تک پہنچانے کی صلاحیتیں کس بات میں ہیں. اس آیات کے سبق کو قبر میں ڈال کے بتا سکے اور اس سبق کے اختیار کرنے والے انسان کو جب یہ دیکھ دے کہ اس تک آیات بھی پہنچ گئی ہیں اور یہ تزکیہ نفس کر کے اس بلند مقام پہ آ گیا ہے کہ جہاں یہ حیوان نہیں رہا، تو اب اس وقت وہ منزل آ جائے کہ یعلمہ الکتاب والحکمہ. اب یہ قابل ہو چکا ہے طالب علم کہ اب اس کو کتاب بھی بتاؤ، اس کو حکمت کی بھی تعلیم. سبحان اللہ سبحان نزول آیات سے یا تلاوت آیات سے علم کا دروازہ کھلا اور اب وہ علم عمل میں ڈالا. جب شخصیت اس مقام پہ آ گئی کہ اب وہ اس حکمت سے بہتیاب ہو سکے، اس کتاب کے اندر موجود دانش سے بہتیاب ہو سکے، تو اب کہا گیا کہ چوتھا کام، تیسرا اور چوتھا کام تمہارا یہ ہوگا کہ اب یہ اس مقام پہ پہنچ گئے پھر کو کتاب و حکمت کی تعلیم دو. چنانچہ ترتیب کیا ہوگی؟ انسان کے حیوان سے انسانیت کی طرف سفر کرنے کے لیے پہلی منزل آیات الہی جا کے ہی ہوگی. اس کے بعد اپنے کردار کو اس کا بھی ڈھالنا ہوگا. پھر اس کے بعد وہ حاصل کرنا ہوگا کہ جو ہدایت کہلاتا ہے. یہ ہدایت کی پہلی سیڑھیاں ہیں. تلاوت آیات الہی کا سن لینا اور اس کے بعد اس کے مطابق اپنے کردار کو ڈھالنے کی کوشش کرنا. یہ گویا اس بات کا اعلان ہے کہ ہم نے صاحب کا معاملہ جمع کرا دیا ہے درجۂ نبوت میں. یا رسول اللہ اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اگر کتاب و حکمت کی تعلیم دی جائے تو اس سے پہلے اٹھا سکتے ہیں. ان پہلے دو مرحلوں سے گزرے بغیر خیر اٹھانے کی منزل نہیں آئے گی. وہ جو قرآن نے کہا ہدی للمتقین، یہ وہی قرآن ہے جو ہدی للناس بھی ہے. ایک طرف ہدی للناس ہے تو جب رمضان میں آپ دعا پڑھتے ہیں تو سورہ بقرہ کی ابتدائی دعا ہے جب کہا کہ آپ کی قرآن کے نیچے ہے وہ قرآن بھی ہے، وہ ایک کھلی ہوئی دلیل بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ناس کے لیے، پوری نسل انسانی کے لیے ہدایت ہے. لیکن اسی سورہ بقرہ کی ابتدا ہوئی تو وہ وہاں کہا گیا کہ یہ تو صرف متقین کو ہدایت دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن میں سزاد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت کی سطحیں ہیں. اگر انسان صرف انسان رہتے ہوئے ابھی اس کے کردار میں کوئی خاص بات نہیں پیدا ہوئی، اس کی شخصیت میں کوئی کمال پیدا نہیں ہوا، اس کے باوجود اگر قرآن مجید کو پڑھے گا، قرآن سے فیصلہ چاہے گا تو اسے وہ بنیادی اصول مل جائیں گے جس سے اس کے کردار میں وہ مثال پیدا ہو جائے کہ وہ تقوی کی طرف سفر کر سکے. اور جب تقوی کے مقام پہ پہنچے گا تو قرآن میں اس کو موٹی موٹی باتیں نہیں بتائے گا، صرف کردار سازی کے بنیادی اصول نہیں بتائے گا، بلکہ اب وہ زندگی کے رازوں کے بھی منکشف کرے گا کہ کائنات پر انسان کا اختیار اور تصور پڑتا چلا جائے. قرآن مجید کے نکال ہے کہ یہ قرآن وہ ہے کہ اگر ہم پاک مناظر کرتے تو لیتا ہو جاتے. اور پھر یہ کہا گیا کہ ایک مقام پر کہ یہ قرآن وہ ہے کہ اس کے ذریعے سے زمین کو حرکت کی جا سکتی ہے، پہاڑوں کو کی جا سکتی ہے، فاصلے طے کیے جا سکتے ہیں. قرآن نے اپنی صفت کے بیان کی تو ہر آدمی یہ فاصلے طے نہیں کر سکتا.
ہر آدمی محبت کی خوشی لے سکتا ہے. قرآن پڑھ لیجیے کہ وہ سطح ہے ہماری کہ ابھی ہم مستقیم کی جگہ پہ نہیں پہنچے، ابھی ہم انسان کی جگہ پہ ہیں. تو انسان کی جگہ کو قرآن سے نقل کر سکتے ہیں کہ اپنے کردار کو ایسا بنا لیں کہ رفتہ رفتہ تقوی کی حدوں میں داخل ہو جائے. اس حدوں میں داخل ہوں گے تو ابھی قرآن ہدایت کرے گا، لیکن ہدایت کی ڈگری بلند ہو جائے گی، بلند ہو جائے گی. تو ہر وقت نبوت کا بنیادی درجہ اس علم کو منتقل کرنا ہے جو انسان کی کوششوں سے حاصل نہیں کر سکتا تھا. اب رسول کی پوری زندگی اس علم کو فراہم کرتے ہوئے گزری، لیکن اندھیرے میں رہنے والی انسانیت، اندھیروں کی آتی انسانیت اسے رسول کا لایا ہوتا کہ کے خلاف ظاہر پسند نہیں آیا. جو اس اندھیرے میں کسی ایسے شخص کو کہ جو اندھیرے میں نہیں رہا ہو، ایسے حیوان کو، جس چادر کو آپ اندھیرے میں ساری چیزیں نکالیے وہ روشنی میں آئے گی تو گھبرا جائے گی، آنکھیں بند کر لے گی اور چاہے کہ میں بلا اندھیرے کی طرف واپس چلی جاؤں. یہی ہوگا نا. جو اندھیرے میں نہیں پلا پڑا ہو اسے روشنی کے طرح کھولنا ممکن ہی نہیں ہوتا. پوری انسانیت مسلسل اندھیرے میں رہ رہی ہے، شہادت کے اندھیرے میں. رسول ان کو علم دے رہا ہے تو اب وہ جو اندھیروں کے عادی ہیں وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ ہم واپس کی اندھیری تاریخوں میں پہنچ جائیں. رسول جگہ جگہ روشنی کے چراغ جلاتا گیا، زندگی کے ہر مرحلے پر، ہر موڑ پر وہ ایک چراغ روشن کر کے اس کو نمایاں کرتا گیا. جو روشنی کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے ان کے لیے تو زمانے اسلام سے ملتا ہوا جملہ ایک نئے سورج کی خبر لاتا تھا. ان کی ناحیت پہلے سے زیادہ روشن ہو جاتی تھی. وہ شکر گزار ہوتے تھے کہ بارگاہ رسالت سے ہمیں رہنمائی ملی، کچھ ہدایت ملی، کچھ اور روشنی آئی، زندگی کے کچھ اور راز کھلے، کچھ اور کو باتیں معلوم ہوئی جو ہم اپنے مشاہدے سے معلوم نہیں کر سکتے تھے. لیکن اندھیرے کے پرستار جب زمانے رسالت سے کوئی جملہ نکلے تو ان کے لیے مجھے کا باعث ہو جاتا تھا. پہلے تو سمجھتے نہیں تھے، سمجھنے اگر زبردستی ان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی تو ذہن کی کھڑکیوں کو بند کر دیتے تھے. پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے یہ مرحلہ آیا کہ انہوں نے چاہا کہ پیغام رسالت ہم تک پہنچنے ہی نہ پائے، اس لیے کوئی منقطع کر دیا جائے. رسول آیا کہ ہدایت دینے کے لیے ایک دن اس نے اعلان کیا کہ اب تک تو تمہارے لیے میں ہر راستے پر یوں سمجھو کہ چاند دے رہا تھا، تارے دے رہا تھا. اب تمہیں ایک ایسا سورج دے دوں کہ جس کی روشنی کے بعد پھر تمہارے بھٹکنے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے. بتایا تھا نا، یہی میرے ساتھ بتایا تھا نا کہ آؤ میں تمہیں ایک ایسی تحریر سکھا دوں کہ اگر اس تحریر سے متمسک رہے، اس سے منسلک رہے، اس سے تعلق رکھا تو پھر قیامت میں کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہی بات ہے رسول نے، یہی ہدایت دینے آیا ہے. وہی آج ہدایت کا ایک اسلامی نسخہ بتا رہا ہے. ایک سطری، دو سطری، دو جملے، تین جملے. اب اللہ کا رسول جانتا ہے کہ وہ اس سے کیا بیان کرتا. لیکن اگر اس موقع پر قول رسول کو سننے سے کوئی انکار کرتا ہے تو یہ تو سمجھیے کہ اس کا کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہے. یہ اس اندھیروں کا پجاری ہے جس سے کھینچ کر اسلام میں اب سے نہیں دیکھتا کہ رسول سے کہہ رہے ہیں کہ میں وہ چیز دیتا جاؤں اس کے بعد ہم قیامت سے گمراہ نہیں ہوں گے. تو جتنے نے یہ اطلاع کی کہ اب اس کے بعد یہ رسول دنیا میں رہیں گے نہیں. جھوٹا یہ خبر دے رہا تھا جب یہ کہہ رہے ہیں میں ایسی چیز چھوڑ جاؤں کہ تم قیامت سے گمراہ نہ ہو، تو اس کا مطلب جانے کا ارادہ ہے. ابھی تو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں. جب کسی ترکے کی بات کر رہے ہیں، کسی چھوڑے جانے والی چیز کی بات کر رہے ہیں تو چھوڑا جانا ہی تب ہوتا ہے جب تک میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں کہ ممبر میرے یہ چاہیے کہ میرے تصرف میں ہے. میں کہوں گا ممبر چھوڑ دوں گا، میں چلا جاؤں گا. بے شک بے شک. چھوڑنا سے جانے کی خبر دینا ہے. اب جب یہ خبر سنی کہ رسول چھوڑنے جا رہا ہے
اس دنیا کو ہمیں چھوڑنے جا رہا ہے، تو اب انہوں نے سوچا یہ آخری موقع ہے، اگر رسول کا دیا ہوا سورج انسانیت کے سر پہ چمکتا رہا تو انسانیت گمراہ نہیں ہوگی اور ہمیں دوسری گمراہی میں رہنا ہے۔ اس لیے انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ رسول سے امیر محبت نہیں کریں گے۔ رسول ہدایت کی صورت میں ہدایت ہے، انہوں نے کہا امیر محبت نہیں کریں گے، لیکن محکمہ منتشر ہو گیا کہ ان کے رسول جس پیغام کو دینے کے لیے آیا تھا، جب دینے والے دینے سے انکاری ہے تو بجائے رسول کا کام تو اب ہو گیا کہ میرا کام پہنچانا تھا، ہمارا میرا کام پہنچانا تھا، اب آگے کے دینے کو ہی تیار نہ ہو، کوئی علم کے جو ان کے لیے رہنمائی کا باعث بن سکتا تھا وہ دینے کے لیے تیار نہ ہو، اب کیا کیا جائے؟ چنانچہ رسول نے سامان سفر باندھا اور اس دنیا ظاہر سے ادا فرما کیا، وہ تشریف لے گئے، لیکن تشریف لے جانے میں مطلب نہیں ہے کہ رسول کا مشن ختم ہو گیا، اس رسول کے بعد کسی اور رسول کو آنا نہیں تھا، ہدایت دینا رسول کا کام تھا، ان میں ہدایت کو منتقل کرنا رسول کا کام تھا۔ رسول چلا گیا اور دنیا والوں نے ہدایت کو لینے سے انکار کر دیا، تو اب ضرورت یہ ہے کہ اب دین کے داخلی تعلیم یہ پورا اہتمام کرے کہ جس مشن کے لیے رسول آیا تھا اس مشن میں ناکامی نہ ہونے پائے، ناکامی نہ ہونے پائے، اس کے لیے ایک پہلے ضروری عمل یہ تھا کہ اب پھر ایک مرتبہ ایک ماحول پیدا کیا جائے اور ہوتے ہوتے اس سطح تک تعلیم آ جائے کہ جس سطح پر پہنچ کر اس کو علم کیا جا سکے، اس سطح تک آ جائے۔ چنانچہ آپ پیدا بتائیے کہ اس کے بعد کیا کچھ ہوتا رہا ہے۔ امامت مسلسل مضمون ہے انسانیت کے ان تمام مراحل سے تیاری کے لیے کہ جس مرحلے پر پہنچ کر وہ اصول علم کر سکتا ہے۔ دیکھیے آپ کے سامنے امام حسن ہے، امام حسین ہے، ان دونوں سے پہلے ان کے والد گرامی حضرت علی ہے، یہ وہ شخصیتیں ہیں جن کا کام ان اصولوں کو جمع کر دینا ہے کہ جو انسان کی نجات کا ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ جملے کی وضاحت کر دوں، دیکھیے جیسے ہر کھیل میں ہر کھلاڑی کا ایک مجموعی کردار ہوتا ہے، اور وہ مجموعی کردار کیا ہے؟ ہاکی ہے، فٹ بال ہے، تو کوشش یہ ہے کہ فریق مخالف پہ گول کر دیا جائے۔ ان کا مقصد یہی ہوگا نا کہ فریق مخالف پہ زیادہ سے زیادہ گول کیے جائے، یہ ہر کھلاڑی کا مقصد ہے، چاہے وہ گول کیپر ہو، چاہے وہ فارورڈ کھیل رہا ہو، چاہے کی پوزیشن میں کھیل رہا ہو، لڑائی کی ہو، جمپنگ میں ہو، جہاں بھی کھلاڑی کھڑا ہے ان کا اجتماعی مقصد کیا ہے کہ گول کر دیا جائے فریق مخالف کے اندر۔ لیکن ہر ایک کا کردار لگانا ہے، والا گول کیپر وہ گول سے باہر نہیں جاتا، اس کا سارا کام گول کے اندر ہے۔ وہ جو بیک کے کھلاڑی ہیں ان کا کام دفاع کرنا ہے، جو فارورڈ ہیں ان کو آگے بڑھ کے حملہ کرنا ہے۔ عمل مختلف ہے، مقصد ایک ہے، مقصد ایک ہے۔ تو ان تمام اماموں کی ایک اجتماعی ذمہ داری ہے اس مقصد کا حصول جو نبی نے دنیا میں ان کے لیے چھوڑا ہے، لیکن ہر ایک کا کردار جدا گانا ہے۔ چنانچہ پہلا کام جو تھا وہ یہ تھا کہ کوئی حکم الہی باقی نہ رہ جائے، کوئی حکم الہی باقی نہ رہ جائے۔ اجتماعی کام تو ہوتا رہے گا، اجتماعی کام مقصد ہدایت کو حاصل کرنا وہ تو جاری رہے گا، وہ تو ہر کام کرتا رہے گا، لیکن انفرادی کام کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پنجابن کے یہ جو 3 افراد ہیں جو منصب امامت کے شامل ہیں، میں تقریب کیوں کہوں، وہ بھی کوئی معمولی درجے کی حاصل نہیں ہے۔ خاتون جنت ان کے بھی حاصل ہونے کا مقام یہ ہے کہ ہر چند کے ہم کے منصب کے نام سے تو واقف نہیں ہے۔ جناب علیم کا مطلب جاننے امام تھے، حسین کے مطلب سے واقف ہے کہ امام تھے، لیکن جناب جگہ کیا تھی ہمیں نام نہیں معلوم، لیکن کی منصب تھے وہی اللہ کی طرف سے ہدایت کا مطلب ان کے لیے ضرور تھا، ہمیں نام نہیں معلوم، لیکن کم از کم اس منصب کی عظمت کا احساس سے شاید پیش نظر بات یہ ہو کہ چونکہ بیوی مستور ہے اس لیے منصب کے نام کو بھی مستور رکھا۔
لیکن اگر نام کوئی وصول رہ جاتا مطلب کا پتہ ہی نہیں چلتا تو دنیا کیسے پہچان تھی. اور رسول نے کہا اچھا تمہیں ہم تعارف کرا دیں کہ اس کا منصب ہے کیا, کتنا بڑا ہے. ناموں کو چھوڑو, عظمت منصب دیکھو کہ جب سیدہ آتی ہے تو زمانے کی سب سے بڑی رسالت اس کی تعلیم کے لیے بنی ہے. اب ان کا کام یہ جو تین شخصیتیں ہیں رسول کی تین کے یہ جو تین چار افراد ہیں جناب دین ہے علیہ السلام ہے. تین شخصیتوں کا کام یہ ہے کہ رسول نے اپنی زندگی میں مختلف مراحل کے لیے جتنے قاعدے قانون تھے وہ بتا دیے کہ تمہیں کس مرحلے پہ کیا کرنا ہے, زندگی کس موڑ پر تمہارا طرز عمل کیا ہوگی. رسول نے ان سب کو بتا دیا. لیکن سننے والوں نے کچھ چیزوں کو سنا, کچھ چیزوں کو نہیں سنا, کچھ کو سنا اور اس کو سمجھے نہیں, کچھ کو سنا اور اسے یاد نہیں رکھا, اور اس کی ہدایات کو یاد نہیں رکھا. اب ان تینوں کا کام یہ ہے کہ کوئی قانون باقی نہ رہ جائے, شریعت کی کوئی دفعہ, کوئی اخلاق, کوئی اس کا ضابطہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے سامنے نہ آ جائے. ان ائمہ نے جہاں اجتماعی طور پر ہدایت کا کردار ادا کیا, حاجی تھے بانیوں نے یہ بھی کام کیا کہ حیات رسالت میں جو عملی نمونے ہمارے سامنے نہیں آ سکتے تھے. دیکھیے یہ زندگی اتنی مختلف حال رکھتی ہے, مختلف شکلیں رکھتی ہے کہ ان تمام شکلوں کا احاطہ کسی ایک شخصیت سے نہیں ہو سکتا. اگر اب اللہ نے تو رسول کو منظر دے دیا ہے, ایک منظر دے دیا کہ رسول اللہ کے اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو. رسول ساری زندگی اطاعت کروائے گا, اطاعت کرے گا نہیں. اس کی ضرورت ہے اطاعت کروانا. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ صرف اطاعت کروائے. جس دن وہ دنیا میں کسی کا مدعی ہو گیا اس دن رسول نہ رہا. وہ رسول ہے تو اس کا کام ہے اطاعت کروائے. اور ہم جتنی مخلوق ہے ان سب کا کام ہے رسول کی اطاعت کرنا. اب رسول یہ تو بتا سکتے ہیں کہ اطاعت کروائی کیسے جائے, اطاعت کرنے کے کیا قانون ہوتے ہیں کہ رسول کیسے بتائیں. رسول کیسے بتائیں, کیسے چیز کی اطاعت کرتے دکھائیں کہ یوں اطاعت کرو میری. تو اب ضرورت ہے کسی ایسے فرد کی کہ جو جیسے رسول اطاعت کروانے کا کرتا ہے ویسے وہ اطاعت رسول کی اس طرح سے کرے کہ اس جیسا اطاعت کرنے والا کوئی نہ ہو. کی کردار سے جس سے رسول کی اطاعت کی ہوتی ہے وہ بتائے گا کیسے اطاعت کی جاتی ہے. جی وہ بتائے گا کہ رسول کی نقش نظر میں کیسے چلا جاتا ہے, جس طرح مفتی کا بچہ مفتی کے مختلف تھا. اچھا رسول کا قبیلہ تھا جو کتابوں پر لکھوا اور اس ملت کو, اس قوم کو, آنے والی انسانیت کو کتاب کی تعلیم دے, نسبت کی تعلیم دے. معلم بن کے آیا ہے, سلطان بن کے آیا ہے. اگر رسول سے پڑھائے گا یہ تو نہیں کرتا کہ رسول کی چیزیں پڑھے. بے شک بے شک وہ تو کسی سے مناسب نہیں کرے گا. اس کا بنتا ہے علم دینا, اور ہم سب کا کام کیا ہے کہ وہ پڑھاتا جائے, ہم پڑھتے جائیں. بے شک بے شک اس نے یہ تو بتا دیا کہ بہترین استاد کیسے ہوتا ہے. یہ کون بتائے گا کہ بہترین شاگرد کیسے ہوتا ہے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ کوئی ایسی بات ہو کہ جو اس انداز سے علم حاصل کرے کہ حضور جب کبھی قرآن حکیم کی کوئی آیت آتی تھی تو اس کی تشریح و تفصیل میرے سامنے بیان کرتے تھے. حضور خود میرے سامنے ان کے ایسے ایسے بات بولتے تھے, ایسے جو ان سے آشنا کرتے تھے کہ ہر ایک سے ایک ہزار علم کے بعد خود بخود بھولتے جاتے تھے. کبھی میں پوچھتا تھا تو وہ بتا دیتے تھے, کبھی میں نہیں پوچھتا تھا تو وہ اپنے طور پر مجھے خبر دے دیتے تھے. رسول بتاتے گئے, میں اس دن کو سمیٹتا گیا. جس نے رسول سے اس طرح حاصل کیا ہے اس کو
دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پڑھانے والا تو وہ ہے، پڑھا کیسے جاتا ہے۔ رسالت کے بہت سے پہلو ہیں کہ ظاہر ہے کہ اگر ایک آدمی آزاد ہوگا تو وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ غلامی میں، قید میں، جبر میں کیسے زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ روزگار سکھانے والا ہو، شاید سے پہلے کبھی تذکرہ کیا ہو، مولانا محمد اسحاق صاحب نے دستورات میں آج کی خدائی بدل سے زندہ تلاوت میں خدا کو رضا کرے ایسے حدیث ہے نصرت کی، انہوں نے بہت سے بات ان کے کیسوں کی صورت کو دیکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک جگہ ایک تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اگر دو مسئلے ایسے تھے کہ قیامت تک ہمیں شریعت کا فیصلہ نہ مل پاتا اگر ایسے ویسے نہ ہو۔ وہ مسئلے ایسے تھے کہ جس کے حاصل جس کا جواب حاصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ یار شریعت کا حکم کیا ہے۔ جب تک ایسے ویسے کے اثرات نہ ہوتے، وہ دوسرے دو نقطے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ صورت یہ تھی کہ اگر صورت حال یہ ہو کہ کلمہ کو مسلمان امام برحق، حاکم برحق، حکمران وقت جو برحق حکمران ہے، شرعی طور پر حاکم ہے، اس کے خلاف پر مسلمان بغاوت کر دے، کافر بغاوت کرے تو اسے جنگ ہو جائے گی، مسلمان بغاوت کر دے تو وہاں شریعت کیا کہتی ہے؟ حاکم عادل، حاکم برحق اور رسول کا نمائندہ حاکم اس کے خلاف کوئی بغاوت کر دے تو آپ کیسے معلوم کریں گے؟ رسول کے دور میں تو مسلمان بغاوت نہیں کر سکتا تھا، تو ہمیں کیسا پتہ چلے کہ باغی کے ساتھ کیا ضرور کرے امام برحق۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ اگر کہیں حکمران خود باغی ہو جائے خدا رسول سے، رسول کے قوانین کو توڑنا شروع کر دے، اب وہاں پر کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ اس کے ساتھ کیا شروع کرے؟ تو نبی کی ذات سے تو وہ نہیں ہو سکتی کہ روز گندا اور کبھی کسی مرحلے پر خدا رسول کی ذات کی بغاوت کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر علی اور حسین نہ ہوتے، یہ دو شخصیتیں نہ ہوتی، تو ہم قیامت تک شریعت کے ان دو اہم مسئلوں کے متعلق نہ جان سکتے۔ اگر عوام میں کوئی مسلمان بظاہر کلمہ کو امام برحق کے خلاف بغاوت کر دے تو اس مسئلے کا حل نہ ملتا اگر علی نہ ہوتے۔ ہمیں نہ ملتا اگر علی نہ ہوتے، اور حکمران باقی ہو جائے خدا اور رسول سے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر حسین نہ ہوتے تو قیامت تک اس مسئلے کے خلاف اب جناب والا یہ منزل تھی، یعنی یہ منزل ہے جب وہ رہی آیات ہی کی، یعنی وہ احکامات الہی جو آئے انسانیت کے لیے ان سب کو پہنچا دیا جائے۔ تو جس نے احکامات رسول نے پہنچائے جو ایسے تھے کہ جو رسول اپنی اس زندگی میں نہیں پہنچا سکتے تھے۔ دیکھیے رسول وہ احکامات نہیں پہنچا سکتے تھے عملی شکل میں، زمانی طور پر تو رسول سب کچھ کہہ جائیں گے، لیکن رسول نمونہ عمل بھی بن کے آئے ہیں اور قرآن نے ان کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، انہیں کے ذات عمل کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو وہ بہت سے عمل تو کر کے دکھا سکتے ہیں لیکن بہت سے عمل کر کے دکھا ہی نہیں سکتے۔ میں نے یہ کیا کہ وہ یہ عطاعت کروانے کا عمل تو بتا سکتے ہیں، عطاعت کرنے کا عمل وہ نہیں کر کے دکھا سکتے، وہ علم دینے کا عمل تو بتا سکتے ہیں، علم دیا کیسے جائے وہ نہیں بتا سکتے جی۔ اور زندگی کے کئی پہلو ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں کہ مرد اپنی زندگی کیسے گزارے۔ عملی طور پر، زبانی طور پر وہ ہر مسئلے کا بتائیں گے، لیکن چونکہ عملی نمونہ بن کے آئے ہیں تو مردوں کے لیے تو نمونہ بن سکتے ہیں۔ عورتیں کہیں گی کہ رسول ذرا یہ بتائے کہ شوہر کی اطاعت بھی کی جائے، بچوں کی خبر بھی دی جائے، ایسے سارے معاملات بھی دے دی جائے، ذرا ٹی وی بن کے دکھاتے رسول تو زبردست
چلیے شاید کہہ دیا جائے کہ بعض اوقات شوہر بھی اتنی مشکلوں سے گزرتا ہے جتنی مشکلوں سے اس کی شدید زندگی گزرتی ہے، تو چلیے یہ کام میں تو شاید مرد اپنے کو شدید کہہ سکے، لیکن کیا کوئی مرد ماں بن کے دکھا سکتا ہے؟ ماں بننے کے لیے جن جہمتوں سے گزرنا ہے کیا انسان گزر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے تو کوئی مرد ماں بن سکے۔ جب ممکن نہیں ہے تو کوئی پیسہ نہ ہو کہ جو بتا سکے کہ حقیقی ماں کیسی ہوتی ہے۔ پر یوں سمجھیے کہ یہ پنجتن کی جو ٹیم تھی، یہ ٹیم میں سے انہیں کا ضرورت تھا۔ جیسے کھیل کے میدان میں بیٹسمین کچھ مخصوص ہوتے ہیں، بالر مخصوص ہوتے ہیں، وہ بالر بھی بیٹنگ کرتے ہیں۔ اب حالات ایسے ہو جائے کہ بیٹسمین سے بھی بالنگ کرانی چاہتی ہے، لیکن اصل کام کیا ہے؟ اصل کام ان کا بیٹنگ کرنا ہے، ان کا کام بالنگ کرنا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ 5 شخصیتیں ہیں پنجتن پاک، ان کا کام یہ تھا کہ شریعت کا کوئی گوشہ باقی نہ رہ جائے جس کے لیے انسانیت کی رہنمائی نہ کرتی جائے۔ ان کا کام سارے قوانین کو آپ تک پہنچا دینا تھا، یہ کام انہوں نے کر دیا۔ اب اس کے بعد اب انسان اس مقام تک آ گیا کہ اس کو احکامات تو مل گئے، لیکن اب اس مقام پر کہ جہاں حرام رہنے کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے، وہ علم جو اللہ نے کتاب خدا کی صورت میں نازل کیا ہے وہ ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ کبھی ایک چیز باقی ہے اور وہ چیز کیا باقی ہے کہ وہ تقویٰ کی منزل پہ آئے تو قرآن سے بیٹھ پائے نا۔ تقویٰ کے لیے نفوس کا تزکیہ درکار ہے، تو برائے نبوت میں پہلا کام میں یسوع الرحیم آیات سے ہی یعنی احکام الہی کو پوری طرح پہنچا دیا جائے، وہ پنجتن میں پہنچا دیے۔ اب اس کے بعد کام تھا اب ان کے دلوں کو پاکیزہ بھی کرنا ہے۔ یہ پاکیزگی کیا ہوگی؟ یہ پاکیزگی کیا ہوگی؟ جو اللہ کا ساتھ ہوتا ہے وہ بھی زندگی بظاہر ویسے ہی گزارتا ہے جیسے نافرمان بندہ گزارتا ہے۔ ارے یہ بھی کھاتا پیتا ہے، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، وہ بھی پہنتا اوڑھتا ہے، یہ بھی پہنتا اوڑھتا ہے، وہ بھی دوستیاں دشمنیاں کرتا ہے، یہ بھی دوستیاں دشمنیاں کرتا ہے۔ دونوں کو بظاہر زندگی ایک ایسی گزارتے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے چھوٹا موٹا سمجھیے آسان سے لفظوں میں بات کروں کہ فرق اس کا یہ ہے کہ وہ جو نافرمان بندہ ہے وہ کھاتا ہے تو اس کے پیش نظر اپنی بھوک ہوتی ہے، اپنی خواہش ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہوتی۔ مجھے پیٹ بھرنا ہے، جس چیز سے میرا پیٹ بھرتا ہے، اس چیز کا ذائقہ مجھے پسند ہے، یہ چیز بہت ہوتا ہے، اس لیے میں اسے کھا لوں۔ لیکن وہ جو بےکار بندہ ہے، جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، وہ کھانا سامنے آیا اور یہ دیکھتا ہے اس میں سے اللہ نے کیا کھانے کی اجازت دی ہے اور کن چیزوں سے روکا ہے۔ اب وہ کھاؤں گا جس کا حکم اللہ نے کیا ہے، اس سے بچوں گا جس کا اللہ نے روکا ہے۔ جو اپنے ہر عمل میں اللہ کو پیش نظر رکھے وہ تزکیہ یافتہ ہے، اس اللہ کی پاکیزہ ہے۔ جو اللہ سے قابل ہو کے آپ کو پیش نظر رکھے وہ سمجھ لیجیے کہ مہربانی کی سزا پہ ہے۔ تو اب رسول کا کام کی اصلی منزل کیا ہوگی، اس کے مشن کی اصلی منزل کیا ہوگی کہ انسانیت کے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے۔ جب ہر عمل کی بنیاد اس کا ہوگی تو اب کہا جائے گا اس کا تزکیہ ہو گیا، اس کا نفس پاکیزہ ہو گیا۔ تو جب یہ منزل آئی تو ضرورت یہ تھی کہ انسان کرو خدا کی طرف موڑا جائے۔ تم نے حکومتیں حاصل کر لی، سب کو تاج حاصل کر لیا، اقتدار حاصل کر لیا، ہمارے ذہن جمع کر کے خوشحال ہو گئے، لیکن ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد اصل منزل کیا ہونی چاہیے؟ پہلے اپنے آپ کو خدا سے رشتہ تو جوڑو۔ تو اب اس کے بعد امامت کی گھڑی میں ایک ایسی شخصیت آئی کہ جس نے کہا کہ اگر غذا کی ضرورت ہے، رزق کی ضرورت ہے، صحت کی ضرورت ہے، کسی مشکل سے نکلنے کی ضرورت ہے، اللہ کی نعمتوں کے فراوانی کی ضرورت ہے، اللہ کے کرم میں جا کے رہنے کی ضرورت ہے، تو یوں نہیں کہ بازار میں جا کے تلاش کرو کون سی چیز تمہیں فائدہ پہنچا سکتی ہے، مسلسل پہ بیٹھ جاؤ، اللہ سے رشتہ جوڑو، رزق دے گا تو تو دے گا، صحت دے گا تو تو دے گا، زندگی کی مشکلوں کو آسان کرے گا تو تو کرے گا۔
دعائیں مانگتے جاؤ. جب دعاؤں کی منزل آئے گی تو ضرورت تو تمہاری دنیا کی ہوگی، لیکن جب اللہ کی طرف کرو گے تو گویا کبھی اللہ سے شاید پوچھنے نہیں پائے گا. یہ صحیح میں کاملہ امامت کی مجبوری نہیں ہے کہ اس وقت بیان سن کے نہیں دے سکتے تھے. دشمن چاہو تو اسے گھیرے ہوئے تھے، اس لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. نہیں، اس چیز کی ابھی کھیل کی ضرورت ہے. ابھی مقام آ گیا ہے کہ احکام تو پہنچ گئے ہیں، آیات کی راہی تو آ چکی ہے. اب ذرا کے رد کیا جائے، ان کو اصل کو بتایا جائے کہ جو علم تم پر ہمارے ساتھ آئے گا اس علم کے ہر مرحلے پر تمہیں غور کرنا ہے کہ علم کو استعمال کرنا شروع کرو گے تو اس کے لیے تمہیں پیش نظر اللہ کی رات کو رکھنا پڑے گا. یعنی اگر کل کو یہ ایٹم بم کے راز کو تم سمجھ لو، ایٹم کے راز کو سمجھ لو تو یہ تمہیں ضرور سوچنا ہوگا کیا اس کے استعمال میں اللہ کی خوشبودی ہے کہ نہیں ہے. مخلوق خدا کو اس سے باقی رکھا جائے، کیا اس سے ضرور پہنچایا جائے، یہ سب جاننے کے لیے تمہارے نفس کا تزکیہ ہونا ضروری ہے. تو اس نفس کے تزکیے کے لیے ان کو دعاؤں کے راستے پہ ڈالا گیا. دنیا ہی کی ہم طلب ہوتی، دنیا ہی کی ہم ضرورت ہوتی، لیکن مانو اللہ سے رب اس سے قائم رکھو. جب تک صرف قائم رہے گا تمہارا دل پاکیزہ رہے گا. اب جب دل بھی پاکیزہ ہو گیا، جب اس کو راستہ مل گیا پاکیزگی کا، تو احکام پہلے بھی گئے تھے، پاکیزگی اب مل گئی. اب ضرورت ہے کتاب و حکمت کی تعلیم ملے. حکومت کی تعلیم ملے. چنانچہ اب امامت اب زمانے کے سارے کام چھوڑ کر اس کا کام ہوگا علم فراہم کرے. وہ سلسلہ جو آپ کے 5 امام سے شروع ہوا، جس کی وجہ سے ان کا لقب ہو گیا کہ آپ فاطر العلوم الاولین والآخرین ہیں. آپ اولین و آخرین کے علم کو کھولنے والے. کتاب انہوں نے کھولی پڑھ کر امام ششم نے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے پڑھ کر اس کے سارے بات آپ کے سامنے انہوں نے سنائے. چوتیس سال کا عرصہ سلسلہ امامت میں 33 سال کا عرصہ آپ کو آپ جو درس کا سلسلہ جاری کیا آپ نے سب سے زیادہ علوم آل محمد کا ظہور جو ہوا ہے وہ آپ کے شفیع امام کے ذریعے سے ہوا ہے. وہ رشید نے کہہ دیا کہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ وہاں سے آپ کی چونکہ جنگ جاری تھی، ایک خاندان کی حکومت ختم ہو رہی تھی، دوسرا خاندان سرکاری کی کوشش کر رہا تھا. عوام میں شاید کیفیت تھی. اس موقع پر موقع مل گیا امام کو کہ وہ محمد کو لوگوں تک پہنچا سکیں. پچھلے اماموں کو موقع نہیں ملا تھا، ان کو موقع مل گیا. تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یہ پھیلایا بیان آج کی زبانوں میں دین نہیں دیتا. جو اپنے امام کو صاحب اختیار سمجھتا ہے، جو امام کو وقت کا پابند نہیں سمجھتا بلکہ امام عدل سمجھتا ہے، امام زمان سمجھتا ہے کہ ان کی حکومت وقت پہ ہے، تو وہ وقت کے پابند نہیں ہوا کرتے، وقت ان کا پابند ہوا کرتا ہے. حالات کتنے ہی خراب نظر آتے ہوں، کتنے ہی بظاہر نامحائل ہوں، نافیوریبل ہوں، اس کے باوجود امام کی خوبی یہ ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں وہ حالات سے نتیجہ کو حاصل کر لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اگر حالات کی فکر کریں امام، حالات کی فکر کریں تو ذرا اور فرمائیے کہ وہ سلطنت جو علی بن ابی طالب سے چھین لی گئی تھی، وہ سلطنت جو امام حسن علیہ السلام کو ایک صلح کے نتیجے میں حکومت کسی دوسرے وقت کے حوالے کرنی پڑی تھی، وہ سلطنت کہ جس کے اوپر بیٹھ کر یزید نے کربلا کے ظلم و ستم کیے تھے، آج امام کو پورا موقع ہے کہ اس حالات میں جب سیاسی کشمکش جاری ہے، ہر شخص اپنی کی مسجد بنانے کی کوشش کر رہا ہے، ہر شخص سیاست میں اپنا مقام بنانا چاہتا ہے، اپنی حیثیت بنانا چاہتا ہے. اور اس وقت جبکہ ہر سیاسی تحریک کے ساتھ جو نعرہ ہے وہ نعرہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذاتی ملکیت ہے. نعرہ کیا ہے؟ نعرہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ بنو امیہ جو طبقے رہتے ہیں انہوں نے کربلا میں اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کا نشانہ بنایا، ان کو شہید کیا کہ وہ تمہیں ہاتھ نہیں رکھتے حکومت کریں. یعنی کربلا کا واقعہ ذریعہ بن رہا ہے اس انقلاب کو لانے کا جن کے نتیجے میں یہ حکومت ختم ہوگی، نئی حکومت قائم ہوگی. تو کربلا کے سب سے زیادہ افطار کون تھے؟ عباس افطار تھے. کوئی اور خاندان ایران افطار تھے، ابو مسلم خراسانی یا ابو طاہر خراسانی، یہ لوگ افطار تھے نہیں. ان ساری صورتحال میں سب سے بڑا حق کربلا کا حق کے انتظام اگر کسی کے پاس تھا تو امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھا. تو یہ کہہ سکتے تھے کہ آؤ آج اٹھو میرا ساتھ دو. کربلا میں اتنی طاقت تھی کہ کبھی سلیمان ابن سعود خزائی نام بلند کریں تو 4000 آدمی کرتے ہوں اور وہ سب کے سب اپنی جانیں قربان کر دیں. مختار سختی کی کربلا کا نام لے تو 1.5 سال کے اندر اتنے طاقتور ہو جائیں کہ دو عظیم سلطنتوں کے درمیان عبد الملک ابن مروان ایک طرف اور عبداللہ ابن زبیر دوسری طرف درمیان میں صرف شہر کوفہ پر اقتدار حاصل کر کے 1.5 سال کے عرصے میں تمام قاتلان حسین کو چن کر ختم کرتے ہیں. کہ اقتدار کی طاقت نہیں ہے، یہ امام حسین کے واقعے کی طاقت ہے، یہ کربلا کے واقعے کی طاقت ہے. اب آج اسی کربلا کے نام پر حکومت کی تبدیلی آنے جا رہی ہے، نیا خاندان اقتدار حاصل کر رہا ہے. تو ایسے موقع پر موقع سے فائدہ اٹھانے والا اگر کربلا سے زیادہ قریبی رشتہ رکھتا ہے تو اسے تو چاہیے تھا اقتدار کی فکر کرتا. اگر موقع پر ہو تو اس کے لیے اس سے بہتر حصول اقتدار کی منزل کوئی نہیں. سب اقتدار کی دوڑ میں حصہ لے رہے ہیں، نام کربلا کا لے رہے ہیں. تو کربلا کا نام لینے کا حق تو ان کو پہنچتا ہے نا. یہ اس جنگ میں شامل ہوتے تو سب پیچھے رہ جاتے، یہ اقتدار تک پہنچ جاتے. ان کو اقتدار پیش بھی کیا گیا جب مسلم خراسانی نے آخری امیر حکمران مروان حمار کو جہنم واقف کیا تو اس کے بعد اس نے کہا کہ جناب ہم نے وہ حکومت کو ختم کر دی، ہم اقتدار آپ کے حوالے کرتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے اقتدار سے کوئی دلچسپی نہیں، کوئی دلچسپی نہیں. مولا اس اقتدار کے لیے ساری دنیا پاگل ہو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں دلچسپی نہیں. تو امام کہیں گے کہ کیا یہ سبق ہم نے پہلے نہیں دیا؟ آخر ہمارے جدید تھے امام حسن جنہوں نے اقتدار کو یوں چھوڑ کر مار دی تھی. تم تو ہماری بات کرتے ہو، تم نے نہیں دیکھا کہ یزید کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام معاویہ ابن یزید تھا. یزید مر گیا، لاش پورا معاویہ ابن یزید کے تخت پہ بٹھایا گیا. اس نے کہا میں اس تخت پہ نہیں بیٹھ سکتا. کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ یہ تخت غصب شدہ ہے. میرے باپ نے بھی اس کو غصب کیا، میرے دادا نے بھی اس کو غصب کیا. یہ غاصب تھے، ان تخت پر میرا اختیار نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ اچھا تم خود نہیں بیٹھتے تو کسی کو اپنی جگہ بٹھا دو. اس نے کہا جس چیز پر میرا اختیار نہیں میں کسی کو بٹھا کیسے سکتا ہوں. اس واقعے کے اور نتائج اپنی جگہ پر. ایک دل میں عظمت علی کا تصور آ گیا، حق علی کا احساس آ گیا تو دل اتنا غنی ہو گیا کہ باپ دادا جس تخت کے لیے دنیا جہان کے جبن کرتے رہے تھے بولتے نے کہا یہ حکومت مجھے نہیں چاہیے. علی سے ذرا سے نسبت ہو جائے تو حکومت کو اقتدار کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے. علی کے نمائندے تھے کہ میں حکومت سے کیا دلچسپی رکھا. پہنچانا تھا کوئی درس باقی نہ رہ جائے، کوئی علم کا باب رہ جائے. 4000 شاگرد شہر مدینہ کے اندر، 900 کے قریب شاگرد شہر کوفہ کے اندر امام کی درگاہ سے بیٹھے ہوتے رہے. ایک میدان میں نہیں، زندگی میں کوئی شعبہ نہیں ہے جس میں امام نے اتنا فراہم کیا ہو. سمجھتے گئے آج اسلام کے علم کے جتنے شعبے ہیں ان سب شعبوں کی ابتدا ہوتی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیمات سے ہوتی ہے. جتنے بڑے بڑے نام ہیں، جتنے بڑے بڑے امام ہیں، فقہ کے امام ہوں، وہ سائنس کے سائنسدان ہوں، وہ فلسفے کے لوگ ہوں، وہ منطق کے لوگ ہوں، جس شعبے میں اسلام نے کوئی کام کیا ہے
کہیں نہ کہیں اس کا رشتہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مل جائے گا۔ آج میرے پہلے سنت دوست پکڑ کے ہاتھ سے ان کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام آ گیا تو وہ کہنے لگے کہ میرا بیٹا ایک صاحب ہے، شاہ صاحب ہے، ان کے پاس جاتا ہے، وہ شاہ صاحب نقشبندی مسلک کے آدمی ہیں، تو ان کے پاس جاتا ہے، اس نے بیٹے نے آ کے میرے سامنے عجیب بات کی، اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ امام درسی کیا یہ صحیح ہے کہ ہمارے جتنے 4 امام گزرے ہیں اور کسی نے کسی حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں تو یہ شاگرد شخصیت سے ان کا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، سبھی شاگرد تھے۔ جب سب سے بڑے امام اعظم امام ابو حنیفہ ان کے باقاعدہ شاگرد ہیں تو جو امام اعظم کا شاگرد ہوگا اس کا بھی کا شاگرد ہو جائے گا، دادا استاد ہو جائیں گے اس طرح سے۔ اس کے شاگرد تو سب تھے، امام مالک اور امام ابو حنیفہ یہ تو شہر کے لوگ تھے جو امام تشریف فرما تھے، اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل اور امام شافعی یہ بعد کی شخصیتیں ہیں، لیکن ان دونوں کے شاگرد ہیں امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام مالک کے، اور امام شافعی شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے۔ تو اس اعتبار سے گویا کہ ایک چشمے سے علم بہا اور اس کی نہریں مختلف جگہ پہ نکلتی گئی، شاخیں نکلتی گئی، پانی پاک صاف تھا۔ جو اور بات ہے کہ لینے والوں نے جس برتن میں لیا اگر اس میں نجاست کی کوئی تمام لوگوں کا ذکر آ جائے امامت سے فیضیاب ہوئے ان کا ذکر کیا جائے تو ہر ایک کا سرچشمہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات ہے۔ گویا ان کے دل میں اب وہ کام آ چکا ہے کہ اب علم کے خزانے کھول دو، یہ دروازے کھل گئے۔ وہ جو اس سے انکار ہوا تھا کہ ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں، اب جب ذہن اس سطح پہ آ جائے کہ ہدایت کو قبول کرنے لگے تو اب ان کو ہدایت پہنچائی جائے۔ اور جناب والا دیکھا کہ ذہن اس مقام پہ آ چکا تھا، ذہن اس مقام پہ آ چکا تھا۔ اب تک مختلف گروہوں کے چراغ چلائے گئے، بہت سے مستقی فقیہ پیدا کیے گئے، بہت سے مستقی مدرسین قرآن پیدا کیے گئے، بہت سے قدیم عالم دین پیدا کیے گئے۔ پوری ملت اسلامیہ کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا۔ اگر کوئی روایت کی بات ہو، حدیث کی بات ہو تو ایک نو مسلم یہودی حضرت عمر کے ایمان آنے والا ابو العباس بہت بڑا عالم ہے، اس سے ایمان کیا کرو۔ اگر شجاعت کی بات آئی تو انہوں نے کہا کہ خالد بن ولید بہت بڑے شجاع ہیں، ان کا ایمان کرو۔ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر، کئی نام ذکر کیے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک شخصیت بنائی گئی کہ جناب کے لیے کتنا صاحب علم ہے۔ جب بہت سے مصری لوگ بنائے گئے اور انسانیت کو اس کے دروازے پہ جانے کو مجبور کیا گیا، جب تک اقتدار کا تسلط باقی رہا دنیا میں کس دروازے پہ جا کے ٹھوکر کھاتی رہی، کہیں اس دروازے پہ جا کے جیسے ہی اقتدار کا شکنجا ڈھیلا ہوا، انسانیت کو سہولت ملی، خود بخود چل کر جناب امام جعفر صادق علیہ اللهم صل على معلوم یہ ہوا کہ انسانیت کو ہر طور اسی طرح سے آتا ہے کہ اس کی قسمت ہے کہ بدلاؤ جائے اس طرح کا ٹوکرے نہیں باقی دروازہ یہی ہے جہاں سے یہ والا اس وقت کوئی ذرا بہت برباد کیجیے امام نے جو کیا ہے علم کے ذریعے سے یہی عمل کے ذریعے سے حسین نے کیا تھا۔ اس وقت حسین کا عمل کسی کی سمجھ سے نہیں آ رہا تھا، لیکن وقت گزرا تو زمانے نے دیکھا کہ آج بہت چھوٹی بچی آبادی ہر قوم پکارے گی ہمارے، ہر قوم نے ہر عہد سے پکارا کہ ہمارے حسین ایک شخصیت عبداللہ ابن زبیر حضرت عائشہ کے بہن کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت عائشہ کی بہن کا نام تھا اسماء بنت ابی بکر، ان اسماء بنت ابی بکر کے صاحبزادی حضرت ابو بکر کی جیسے حضرت عائشہ ام المؤمنین کے صاحبزادی ہیں۔ تو کیونکہ حضرت عائشہ کو اللہ نے ویسے کوئی اولاد نہیں دی تھی،
انہوں نے بہن کے لیے عبداللہ بن زبیر کو اپنی گود میں لے کے پالا تھا. چنانچہ شخصیت کے جتنے بھی پہلو تھے اور عبداللہ بن زبیر کے اندر انہوں نے سمو دیے تھے. اس عبداللہ بن زبیر نے واقعہ کربلا کے بعد شہر کوفہ کے اندر اپنی شہر مکہ میں اپنی حکومت قائم کرنی تھی. حجاز کا مقدس تھا جس میں مکہ مدینہ ولایت وغیرہ کی رنگیں شامل ہیں جیسے اس کی حکومت سے تھے. اس حکومت میں عبداللہ بن زبیر کی دشمنی اہل بیت کے یہ حال تھا کہ 40 دن تک نماز میں درود نہیں پڑھا. تشہد پڑھ کے درود نہیں پڑھا. تو نے کہا کہ آپ نے تو ایک بڑا بنیادی رکن چھوڑ دیا. کہا مجھے بھی معلوم ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، لیکن جب میں درود پڑھتا ہوں نا تو اس کو سن کے بنی ہاشم خوش ہوتے ہیں. میں بنی ہاشم کی خوشی برداشت نہیں کر سکتا. یہ حد ہے دشمنی اہل بیت کی. اب یہ ہوتا ہی ہے کہ نفسیات لوگ اور کیا کیا مظاہر کیے، لیکن یہ ذہن اور ذہنیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس عبداللہ بن زبیر کا عبد الملک کے زمان کے دور میں شہر مکہ کا محاصرہ کیا. حجاج بن یوسف نبطی کا نام آپ نے سنا ہے، جو بدترین لوگوں میں سے ہے. بلغاریہ کے ان کاتبوں میں سے امام مالک نے کہا تھا کہ قیامت کے دن جب دنیا کی قومیں اپنے شقی ترین افراد کو اللہ کی بارگاہ میں سزا کے لیے پیش کریں گی تو ہم ان سب کے مقابلے میں اکیلے حجاج بن یوسف نبطی کو پیش کر دیں گے. اور ہمیں یقین ہے ہمارا حجاج اپنی شقاوت میں، اپنے ظلم میں دنیا کی تمام ظالموں پہ کامیاب ہو جائے گا. اس پائے کا ظاہر تھا تو بعض لوگ اس کی فوج نے شہر کا محاصرہ کر لیا. خانہ کعبہ کے اوپر منجنیقوں سے پتھر گرائے گئے. خانہ کعبہ کو بہت نقصان پہنچا. خانہ کعبہ جل گیا. ہوتے ہوتے صورت حال یہ ہو گئی کہ اب طے ہے کہ اب دشمن کی فوجیں شہر میں داخل ہو جائیں گی اور کوئی امکان نہیں. مائیں حیرت دلائی کہ کیا مسلموں کی طرف سے گھر میں بیٹھ کر اپنا دماغ کر رہے ہو، جاؤ اور جا کے میدان میں بہادروں کی طرح سے لڑ کے اپنی جان دو. چنانچہ یہ میدان میں گیا اور وہاں پر جب لڑنے کے لیے جا رہا تھا تو اس وقت اس نے اپنے بھائی کو بلایا. یہ بتاؤ کہ یہ دشمنی ہے کیا تھا آپ کو؟ اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ 3 دن کی پیاس میں اپنے سارے عزیزوں کی شہادت کے بعد امام حسین کس شان سے میدان میں گئے تھے اور کس طرح جہاد کیا تھا. یہ واقعات مجھے سناؤ، اس لیے کہ خون میں اتنی حرارت نہیں ہے کہ میں دشمن سے لڑ سکوں. کسی ایسے خود کا تذکرہ کرو کہ اس کے دم کی حالت میرے مرتا لمحوں کی گرمی عطا کرے. تو کربلا تو دشمنوں کے لیے کیا کہنے تو کربلا ہے کہ جو ہر حیثیت میں انسانیت کے لیے ایک ایسا سوال تھا کہ جس کے جواب میں ہر فرد بشر پر بیٹھنے رہا تھا. دنیا کی جس کوشش میں تھا اگر دل میں بیٹھا ہوا ہے اور گاڑی سدائے جناب آ گئی حقیق ہم تمہیں جنت نہ دیتے اور تمہیں نہ بلاتے اگر میرے ساتھ علی کی بیٹیاں ہوتی سدائے حسین پہنچی. ابھی میں بتا ہے کیا حسین آپ بلائے رقیب نہ آئے، آپ بلائے رقیب نہ آئے. راستے میں پہلے ہیں فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، جاسوس پیچھے لگے ہوئے ہیں. کوئی حسین کی مدد کرنے نہ ڈالے پائے. جناب حبیب اپنے گھوڑے سے سوار ہو کے نہیں نکل سکتے. ابن زیاد فوجی گرفتار کرنے کی گھوڑا الگ بھیجا. کسی اور طریقے سے چھپتے چھپاتے لوگوں کی نظروں سے بچتے ہوئے روانہ ہوئے. جا کے شہر کے باہر گھوڑے کو لیا، کربلا کی طرف چلے. بس شہادت نہیں بیان کرنی اور تحریک کا واقعہ اسی سے نہیں بیان کرنا، ایک کوشش کرنا چلا. ابھی میدان میں گئے، ابھی کربلا پہنچے تو استقبال کرنے والا امام اپنے اصحاب کو لے کے پوری جماعت کو لے کے چلے. حبیب نے دیکھا حسین استقبال کے لیے آ رہے ہیں. اب اتنا وقت نہیں تھا، گھوڑے کو روکتے چلتے گھوڑے سے خود کو گرا دیا. میرا یہ مقام، میرا یہ مسئلہ، میں تو آپ کے مقاموں میں ہوں. میری سعادت ہے کہ آپ مجھے یاد کر پایا، اور میں قابل نہیں تھا کہ
کہ آپ کے ناصروں پہ میرا شمار ہو، یہ تو آپ نے بڑا مرتبہ مجھے دے دیا، میں کہوں گا ابھی مجھے مرتبہ کیا دے گا، ابھی رکھ دیکھے گا تو بچے آئیں گے، ہو جائیں گے، حقیقت کے معمول عزیز آپ کو آئیں گے، ہمیں مطلب جو مجھے اور یہ عجیب ابھی بچی تھا یہ عجیب ان لوگوں کے چہرے دیکھتے اب یقیناً حسین کا دوست تھا لیکن ہوائے دوستی کبھی نہیں کیا، اپنے آپ کو یہ سمجھتا تھا کہ حسین کے خدمت کاروں کے ہے، حسین کے غلاموں کے ہے، ارے جہاں بات اپنے کو غلام کرے ابھی کیا مجال ہے کہ حسین سے دوستی کے ساتھ اپنے کو غلام کرتا ہے۔ میدان میں گئے، انہوں نے جہاد کیا، جہاد کرنے کے بعد ان کی شہادت کچھ ایسے حالات میں ہوئی کہ یہ دشمن کی فوجوں میں قوم آگے نکل گئے تھے اور جب گھوڑے سے گرے ہیں تو اس درجے پر امام کو اتنا وقت نہیں تھا کہ امام حضرت کے بھی وہاں تک پہنچے، اس سے پہلے دشمن نے آگے بڑھ کر اس سر خراب کر دیا تھا کہ میدان میں جن کے سر کٹے ہیں ان میں حدیث میں لگے تھے ورنہ باقیوں کی لاشیں تو حسین نے دیا کہ شہید آ رکھی تھی، ان کے سر 11 محرم کو کٹے تھے، صرف حدیث کا سر روزہ عاشور کٹا ہے، ایک حدیث کا سر روزہ عاشور کٹا ہے، ایک اس کا سر روزہ عاشور کٹا ہے جو ہر لاش کا احترام کرتے ہوئے جیسے شہید آ محرم گزری 12 محرم کو یہ قافلہ شہر میں داخل ہوا، شہر کے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آئے، چاروں طرف تماشائیوں کو ہجوم، دیشوں پر سرگرم، ان تماشائیوں کے ہجوم سے 11 سال کا ایک لڑکا تھا، 13 سال کا لڑکا تھا، 11 سال کا لیکن کم سی لڑکا تھا، وہ اس مہینے میں تماشا دیکھنے نہیں آیا، تماشا دیکھنے نہیں آیا۔ نام کیا ہے؟ نام اس کا عاصم ابن حبیب ابن ملا ہے۔ عاصم کا 13 سال کا بچہ وہ بھی آیا ہے، اس ہجوم میں کھڑا ہے، کیوں کھڑا ہے؟ تماشا دیکھنے نہیں، بس یہ جانتا ہے کہ بابا حسین گیا تھا، حسین کا سر خراب کر کے لایا گیا ہے تو یہ ممکن نہیں کہ میرا بابا حسین کے لیے جائے، حسین کا سر کٹ جائے اس کے بعد میرا بابا سلامت ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ جانتا تھا بابا کس طرح کو یہ تھی کہ میں اپنے باپ کے گھر کی اجازت کر دوں، کیا کہ ہجوم میں کھڑا ہو گیا، دیکھتا رہا، سب چلتے رہے، حسین کو دیکھا نہیں تھا، کسی کیڑے کے جلال سے نہ ہو گیا کہ یہ آسما مولا حسین کا سر ہے، اور سروں میں بہت سی جانے پہچانے سر تھے، مسلم نہ ہوتے تھا، گھر میں تو جانے والی شخصیت کہیں جیسا مسلم کا سر ہے کہ جناب گزرے حسانی کا سر ہے، بیشتر کو سے کیا ان کو سانتا تھا، ایک ایک شخص پہچانتا گیا، سارے سر دیکھ ڈالے، حبیب کا سر نظر نہیں آیا، حبیب کا سر نظر نہیں آیا، سب اس کے سامنے سے گزر گئے، حبیب کا سر دکھائی نہیں دیا، تو آپ پریشان ہو میرے بابا کا سر یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بابا جائے اس کے سارے دوست مارے جائیں، حسین شہید ہو جائے اور حبیب زندہ رہ جائے، یہ تو ہو نہیں سکتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ سروں کے ہجوم سے میں دیکھ نہ پایا ہوں، بابا کا سر گزر گیا ہو، یہ سوچ کر ایک مرتبہ ہجوم میں رستہ بنا کے تیزی سے میرا آگے بڑھ گیا، ایک مرتبہ پھر میں سروں کو نظارہ کروں، جب ہجوم میں آگے بڑھ رہا تھا، کھڑے ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ دھکا لگا، زمین پہ گرا، پھر بھی اٹھنے لگا تو کیا دیکھا کہ گھوڑے کی گردن سے حبیب کا سر بنا ہوا ہے، کہ گھوڑا ختم آگے چڑھاتا ہے، زمین پھٹ کے وہ سے دیکھتی سب زمانے ہاتھ بھی کہہ رہا بیٹا قاسم غلاموں کے سروں گھوٹلوں میں لینے کے لیے روایت کے ساتھ کو مکمل کر دوں کہ اس نے اس پر کی عادت دیکھی تو بیٹا تھا برداشت نہیں کر سکا گیا تھا
وہ شخص کے گھوڑے گردن کے ساتھ کی سر نظر تھا، وہ بنو تمیم کا ایک شخص تھا. یہ جا کے اس نے کہنے لگا کہ بھائی یہ سب میرے حوالے کرتے تھے جب صحابہ کا سب ہے، اس وجہ سے میں دیکھ کے برداشت نہیں کر سکتا. اس نے کہا ہٹ جا لڑکے، میں یہ سب نہیں دے سکتا، اس کے بدلے میں مجھے بہت انعام ملے گا. یہ تو بنی اسد کے سرکار کرتا رہے. وہ بیچارہ بچہ گڑگڑاتا رہا، روتا رہا، نہیں ملا، فوراً وہاں سے چلا گیا. تمہارے سر کے سب تمہارے سرکار کے سر کی یوں ہو رہی ہے اور وہ سر اس طرح سے زمین کے اوپر مچھلی کھا رہا ہے. تھا بنی اسد جمانا ہے. بچے کو شادی کیا، انہوں نے سجود میں اچانک بندہ حملہ کیا اور وہ سر لے لیا. اب بچے سر لیا نا تو سر کو اٹھا کے سینے سے لگایا اور سر بلند کر کے جاتے جاتے سزا لیتا گیا، جس کے بعد اس کو شاید